اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ 13 رکوع کمپلیٹ ہو چکے تھے ہمارے، آج ہم رکوع نمبر 14 کا مطالعہ کریں گے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ وقالت الیہود، یہودی کہتے ہیں عیسائی، لیست النصارى علی شیء، یہودی عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں، اور اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ کن کے پاس کتاب کا علم نہیں؟ یہاں پہ مراد ہے مشرکین عرب سے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ پاک قیامت کے روز کر دیں گے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں سے اس کے نام کی یاد سے روکے، مطلب کس چیز سے؟ مساجد سے۔ مساجد جمع ہے مسجد کی، اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو۔ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں، ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے ہی اور آخرت میں عذاب عظیم۔ یعنی بجائے اس کے کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے قبضہ اقتدار میں ہوں اور یہ ان کے متولی ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ خدا پرست اور خدا ترست لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو اور وہی عبادت گاہوں کے متولی رہیں، تاکہ یہ شریر لوگ اگر وہاں جائیں بھی تو انہیں خوف ہو کہ اگر شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے۔ یہاں ایک ہلکا سا اشارہ ہے کفار مکہ کے اس ظلم کی طرف بھی کہ انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو اسلام لا چکے تھے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روک دیا تھا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ نہ شرقی ہے، نہ اس کا تعلق مشرق سے ہے، نہ مغربی ہے یعنی مغرب سے۔ وہ تمام سمتوں و مقاموں کا مالک ہے، مگر خود کسی سمت یا کسی مقام میں مقید نہیں ہے، لہٰذا اس کی عبادت کے لیے کسی سمت یا کسی مقام کو مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں یا اس طرف رہتا ہے، اور نہ یہ کوئی جھگڑنے اور بحث کرنے کی قابل بات ہے کہ پہلے تم وہاں یا اس طرف عبادت کرتے تھے، اب تم نے اس جگہ یا سمت کو کیوں تبدیل کر لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ محدود، تنگ دل، تنگ نظر اور تنگ دست نہیں ہے جیسا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے اسے سمجھ رکھا ہے، بلکہ اس کی خدائی بھی وسیع ہے، اس کا زاویہ نظر اور دائرہ فیض بھی وسیع، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا کون سا بندہ کہاں کس وقت کس نیت سے اس کو یاد کر رہا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے، اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اس کی ملک ہیں، سب کے سب اس کے مطیع فرما ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔
نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ان کا مطلب یہ تھا کہ خدا یا تو خود ہمارے سامنے آ کر کہے کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میرے احکام ہیں، تم لوگ ان کی پیروی کرو، یا پھر کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے۔ یعنی آج کے گمراہوں نے کوئی اعتراض اور کوئی مطالبہ ایسا نہیں گھڑا ہے جو اس سے پہلے کوئی گمراہ پیش نہ کر چکے ہوں۔ قدیم زمانے سے آج تک گمراہی کا ایک ہی مزاج اور ایک ہی طریقہ ہے، بار بار ایک ہی طرح کے شبہات اور اعتراضات اور سوالات دہرائے جاتے رہتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بے شک ہم نے تم کو علم کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار و جواب دہ نہیں۔ اب یہ بات یہ کہ خدا خود آ کر ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اس قدر محمل تھی کہ اس کا جواب دینے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ جواب صرف اس بات کا دیا گیا ہے کہ ہمیں نشانی کیوں نہیں دکھائی جاتی، اور جواب یہ ہے کہ نشانیاں تو بے شمار موجود ہیں، مگر جو ماننا چاہتا ہی نہ ہو اسے آخر کون سی نشانی دکھائی جا سکتی ہے۔ یعنی دوسری نشانیوں کا کیا ذکر، نمایاں ترین نشانی تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت ہے۔ آپ کے نبوت سے پہلے کے حالات اور اس قوم اور ملک کے حالات جس میں آپ پیدا ہوئے، وہ حالات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی اور 40 برس تک زندگی بسر کی، پھر وہ عظیم الشان کارنامہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے انجام دیا، یہ سب کچھ ایک ایسی روشن نشانی ہے جس کے بعد کسی دوسری نشانی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، صاف کہہ دو کہ راستہ تو بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، اگلی آیت ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی ناراضگی کا سبب یہ تو نہیں ہے کہ وہ سچے طالب حق ہیں اور تم نے ان کی سامنے حق کو واضح کرنے میں کچھ کمی کی ہے، وہ تو اس لیے تم سے ناراض ہیں کہ تم نے اللہ کی آیات اور اس کے دین کے ساتھ وہ منافقانہ اور بازیگرانہ طرز عمل کیوں نہ اختیار کیا، خدا پرستی کے پردے میں وہ خود پرستی کیوں نہ کی، دین کے اصول و احکام کو اپنے خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس دیدہ دلیری سے کام کیوں نہ لیا، وہ ریاکاری کیوں نہ کی جو خود ان کا اپنا شیوا ہے۔ لہٰذا انہیں راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ جب تک تم ان کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر لو، دین کے ساتھ وہی معاملہ نہ کرنے لگو جو خود یہ کرتے ہیں، اور اپنے عقائد و اعمال کی انہیں گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ جن میں یہ خود مبتلا ہیں، تو اس وقت تک ان کا تم سے راضی ہونا محال ہے۔ یعنی یہ اس وقت تک ہی راضی ہوں گے یہود و نصارہ، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اس سے پہلے سے ہی یہ چلتا آ رہا ہے کہ یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر لیے جائیں، یہ کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے مسلمانوں کے۔ یہاں اہل کتاب کے صالح عنصر کی طرف اشارہ ہے
کہ یہ لوگ دیانت اور راستی کے ساتھ خدا کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس لیے جو کچھ کتاب اللہ کی روح سے حق ہے اسے حق مان لیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے رکوع نمبر 14 کا مطالعہ کیا، اور اس میں آپ مجھے جو بھی آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے اس میں کوئری کر سکتے ہیں، اور فیڈ بیک آپ کا میں ویٹ کروں گی، آپ کے فیڈ بیک کا۔ اور جو یہاں پہ میرے پاس نئے آج سننے والے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی کلام کو، اللہ کی جو پیغام کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ ہم نے جتنا پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔